ارے تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں؟ کس حوالے سے؟ ارے تو پتا نہیں کس دنیا میں رہتی ہے۔ ساتھ والا کرم دین نہیں؟ ہاں وہ تو ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ ارے پگلی، اس کے تو دن بدل گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے اس کا 5 لاکھ کا پرائز بانڈ لگ گیا ہے۔ پورے محلے میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو آدمی کو اسی طرح فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، جیسے ایک بڑی سی پرائیویٹ کمپنی میں ایک معمولی سا چپڑاسی کرمو بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کا 1 نہیں 2 نہیں پورے 5 لاکھ کا انعامی بانڈ نکلا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا، کرم دین کو تنخواہ چاہیے تھی۔ اس کے مالک کے پاس اتفاق سے نقد پیسے نہیں تھے۔ اس نے کرمو کو مجبوراً بانڈ دے دیا۔ یہ لو کرمو، اسے بڑی دکان پر دے کر سودا خرید لینا۔ کرمو کی بیوی زہرا بڑی کفایت شار عورت تھی۔ وہ کرمو سے کہنے لگی، تمہارے بڑے بھائی کے پاس صندوق میں بے شمار بانڈ پڑے ہیں۔ رفیق کی بیوی کے اٹیچی کیس میں 8-10 بانڈ تو میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تمہارے بھائی نہ تمہیں ادھار دیتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں، خود تو دفتروں میں بابو ہیں اور تم پرائیویٹ کمپنی میں ایک معمولی سے چپڑاسی ہو۔ ہم اس بانڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دن پھر جائے۔ زہرا نے ٹھیک ہی کہا تھا، اللہ نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی۔ جب کرمو کے مالک کو انعام نکلنے کا علم ہوا تو اس نے کرمو سے کہا، تمہارے لیے تو یہ بانڈ صرف 5 لاکھ روپے کا ہے، لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا کافی ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، بینکوں میں دھکے کھانے کے بجائے تم یہ بانڈ مجھے 5 لاکھ میں دے دو۔ بسم اللہ جی، پہلا حق آپ کا ہے، آپ خرید لیں۔ کرمو اپنے مالک کی کوٹھی سے 5 لاکھ روپے کا تھیلا بھر لایا۔ دوسری صبح کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کرمو کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہی کرمو کی بیوی زہرا بولی، بھائی جان، آپ اور ہمارے گھر، ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ آپ تو عید کے دن بھی ہمارے گھر نہیں آتے۔ رہنے دو بہن، تم بھی تو ہم سے ناراض رہتی ہو۔ لاکھ لاکھ مبارک ہو، اللہ نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی ہے۔ اب ہم سب ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔ زہرا سے رہا نہ گیا، بولی، کیا ہم سب؟ مگر آپ نے تو پچھلے 15 برسوں سے ہماری 5 روپے کی بھی مدد نہیں کی تھی۔ ہمارے کسی بچے کے ہاتھ پر 5 روپے بھی نہیں رکھے۔ آج ہمارے 5 لاکھ تینوں کے کیسے ہو گئے؟ کرمو کا بڑا بھائی صدیق بولا، چھوڑو، کیا پرانی باتیں لے بیٹھی ہو؟ بھائی کرم دین، ذرا 5 لاکھ کی جھلکی تو دکھانا، دفتر کو دیر ہو رہی ہے۔ زہرا پھر بول اٹھی، تو آج کرم دین بھی ہو گیا؟ وارے پیسہ! خاموش! کرمو 3 دفعہ چیخا اور سب کو سانپ سون گیا۔ کرمو بولا، دیکھو، میں غریب تھا، بھوکا تھا، قرض دار تھا، کسی بھائی نے میری مدد نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینہ بنا دیتا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ کرمو کی آنکھیں غصے سے لال دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھاتے ہوئے کہا، میں اسی گھر کے صحن میں تم سب کے سامنے 5 لاکھ روپے جلا رہا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے روکا یا نوٹوں کے ڈھیر سے کوئی نوٹ اٹھایا تو کلہاڑی سے اس کا کیما کر دوں گا۔ کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بنڈل لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں آگ لگا دی اور ساتھ ہی کلاڑی تان کر کھڑا ہو گیا۔ شور سن کر پڑوسنے دیواروں سے اور بچے باہر سے جلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ ادھر نوٹ جل گئے، ادھر کرمو کی بیوی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ کرمو کے بھائی اور دوسرے بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔
کرمو کافی دیر کے بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرا نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے خوش بخت، مجھے باولے کتے نے کہا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے جلا دوں۔ وہ تو بچوں کی لاٹری والے نکلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر وہ 50 روپے ضائع نہ کرتا تو میرے لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ، پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیسٹریاں اور سالگرہ والے کیک کرم دین بیکرز سے ملتے ہیں، اور کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت مکان میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی۔